ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ آ چکا ہے جس کا ہم بے دردی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ بس جو شخص بھی ماہ رمضان میں افطاری کے وقت افطاری سے صرف چند منٹ پہلے جب آپ کے سامنے افطاری کا سامان آ جائے اس وقت جو بندہ بھی صرف 10 بار یہ دو چھوٹی سی صورتیں پڑھے گا، جو صورتیں ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ بندہ وہ کچھ بھی حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں گھر خرید لوں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ماہ رمضان کے اندر ہی اس کو نئے گھر کے انتظام کے پیسے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص مقروض ہے، وہ اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں ایسے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرضہ اتار لوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ساری زندگی ہو گئی جس کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن اس کو ملا نہیں، آج وہ یہ عمل کر کے دیکھے افطاری کے وقت، کیونکہ افطاری میں خاص اللہ کی رحمت اترتی ہے اور یہ خاص افطاری کے وقت کا عمل ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ چٹکیوں میں حل ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہے کہ وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت یہ دو صورتیں پڑھے گا۔ یہ بڑی آسان سی صورتیں ہیں، ان کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، کون سی پہلے پڑھنی ہے، کون سی بعد میں پڑھنی ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ شریف ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور یہ تقریباً ہر بچے کو یاد ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے بتانے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن یہ عمل بڑا مختصر سا ہے بڑا طاقتور، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے مقام حاصل کیے ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ دیکھیں یہ بڑے بڑے بزرگوں کا، بڑے بڑے عاملین کا، بڑے بڑے صوفیاء کا یہ زمودہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور بڑا آسان سا ہے۔ اور افطاری کے وقت ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، آگے دوست احباب تک بھی اس عمل کو ضرور پہنچائیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی دکھیے کا دکھ ختم ہو سکتا ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے، اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی ضرور اپنے دوست احباب تک پہنچائیں۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور یہ خاص صورتیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ایک ایک صورت اتنی پائیدار ہے اور اتنی مضبوط ترین ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی کوئی مشکل آئے، اچانک کو مصیبت آئے، اچانک کو پریشانی آئے، جب آپ ماہ رمضان میں افطاری کے وقت ان صورتوں کو پڑھ لیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ صورتیں کام دیں گی۔ آپ کو پھر جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، آپ صرف 10 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس قدر ان صورتوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور پھر یوں سمجھیں کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان کے عمل بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی اسی ماہ رمضان میں عطا فرمائی۔ اس مہینے میں قیام اللیل، اجتماعیت، تلاوت قرآن، دعا، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر، اعتکاف جو ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں، پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے ہی نکال دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کرتا چلوں کہ یہ عمل کچھ ہو نہ ہو، باقی یہ عمل لازمی طور پر آپ افطاری کے وقت کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ بھی اس کو افطاری کے وقت عمل کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فیض و برکات ان کو نصیب ہوں گے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، یعنی کہ رزق اس کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے جتنا بندہ چاہتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عمل لازمی کر لیں۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لیں، آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ دیکھیں ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں۔
بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزر چکا ہے، اگر آج بھی ایسے کرتے رہے وقت کسی کا نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے۔ جیسا بھی ہو اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج اپنی مشکلوں اور اپنی پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ شریعت کے آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ اس ماہ میں حضور علیہ السلام کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ حضور علیہ السلام آخری نبی اور اللہ کے رسول ہے، تو اس لیے یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن فضائل سمیٹے ہوئے، جیسا کہ قیام اللیل اور یہ تمام چیزیں اس مہینے میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ہجری قمری سال کا 9واں مہینہ ہے، اور یہ سال کا 9واں مہینہ ہے، جیسے دوسرے سال ہوتے ہیں انگریزی سال، یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، تو جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک چند امور سے قربت خدا کی نیت سے پرہیز کیا جاتا ہے، مثلا کھانا پینا، بعض مباح کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ کوشش کریں اس مہینے کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کر لیں، انشاءاللہ زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی اور ہر قسم کی مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے افطاری کے وقت سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، وضو کر کے آپ نے افطاری کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل خاص ہے اور آپ نے اس کو حالت وضو میں ہی کرنا ہے، بغیر وضو کے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس عمل کو نہ کریں۔ اور یہ روزہ آپ کو پتہ ہے جو اسلام کی ایک بہترین عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود دوں گا۔ باقی عبادتیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی جزا بھی میں خود اس بندے کو عطا فرماؤں گا۔ اس کے ذریعے اللہ کا دیدار بندے کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو رمضان یہ عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی ہے شدت، حرارت کے، یعنی کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ روزے کی برکت اور اپنی رحمت کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، آپ کے گناہ جل جاتے ہیں اس مہینے میں اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ رمضان یعنی کہ رمادہ سے ماخذ ہے جس کے معنی دھوپ کی شدت سے پتھر، ریت وغیرہ کے گرم ہونے کے ہیں، اس لیے جلتی ہوئی زمین کو رمضان کہتے ہیں۔ اور جب پہلی دفعہ روزہ واجب ہوئے تو ماہ رمضان سخت گرمیوں کے ایام میں آیا تھا، جب روزوں کی وجہ سے گرمی کا احساس بڑھا تو اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ تو یہ اس کی وجہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ بھی آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملنے والا، یہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا، نہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا، کیونکہ یہ خاص عمل ہے اور خاص لوگوں کا بتایا ہوگا یہ عمل ہے، اس لیے اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا۔ یہ چند منٹوں کا عمل آپ کی زندگی میں وہ بہاریں لے آئے گا جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہیں۔ اس لیے دوستو میں بھی اس عمل کو کر رہا ہوں، آپ سب دوست احباب، اور میں نے اپنے جاننے والوں کو بھی اس عمل کو بتایا ہے تاکہ وہ دوست احباب بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو ماہ رمضان کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، اس لیے رمضان المبارک اب تو اتنی گرمی بھی نہیں ہے نہ اتنی سردی ہے، موسم بڑا خوشگوار ہے، بڑا اچھا ماحول ہے۔ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھ کے اپنی بخشش کروا لے، رب کو راضی کر لے، جو رب کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کر لے، کیونکہ سب سے زیادہ عظمتوں والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا یہی مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، اس قدر اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ فرماتا ہے کہ جنت ہے، تو اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، ہر ایک چیز سے، بھوک سے، پیاس سے، تمام چیزوں سے بندہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا، ایمان والوں کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ بندے کی اپنی مرضی ہے وہ کتنا رب کی بارگاہ سے اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہے۔ تو آج وہی عمل بتا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کا رزق ہمیشہ کے لیے بڑھ جاتا ہے، اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی گھر میں سے عمل کر لے، میں تو کہتا ہوں جتنے گھر کے افراد ہیں، کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل بڑا آسان سا ہے، یہ سورۃ اخلاص کا اور سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے، اور یہ تقریباً ہر بچے کو صورتیں آتی ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر، اور کوشش کریں اس ماہ رمضان المبارک میں درود پاک کی کثرت رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفار اور درود پاک کو ضرور جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے حسن میں بھی نکھار آئے گا، آپ کا چہرہ بھی
خوبصورت ہوگا، آپ کی زبان بھی اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی کے اندر بھی اللہ تاثیر پیدا فرمائے گا۔ جہاں جائیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کامیابیوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو ہی اشرف اور اکرام بنایا ہے۔ دیکھیں جب اس ماہ کا پہلا عشرہ آتا ہے تو یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ یہ بخشش کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ ہمارے پاس مہینہ موجود ہے اور اس کا پہلا عشرہ بھی موجود ہے۔ ہم اس عمل کے ذریعے اور اللہ کی رحمت کو، برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ موقع ضائع نہ کیجئے گا، یہ گزرتے ہوئے ٹائم نہیں لگنا۔ چند ایسے آج پہلا تھا، اب یہ ختم ہونے والا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایسے یہ مہینہ گزر جانا ہے، پتہ بھی نہیں چلنا۔ پھر انسان جب گزر جاتا ہے پھر پچھتاتا ہے، کاش وہ رمضان کے روزے رکھ ہی لیتا، میں بھی سحری افطاری کر ہی لیتا۔ تو یہ دوستو اللہ کی توفیق سے ہے، جو بندہ بڑی مقدر والا ہوتا ہے، جو اس مہینے کو پا کر اس میں اللہ کی بارگاہ سے نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جو کچھ بھی انسان اپنی زندگی میں سوچتا ہے، جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، انشاءاللہ اس مہینے میں سب کچھ اس کو مل جائے گا۔ اس لیے دوستو اس کے تینوں عشروں کی آپ محبت کے ساتھ تسبیحات بھی پڑھیں، پہلے عشرے کی دعا پڑھیں، اور اس کے بعد دوسرے عشرہ آئے تو دوسرے کی کثرت کے ساتھ دعا پڑھیں، تیسرے عشرے کی دعا پڑھیں، ہر عشرے کی دعا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو اسی ترتیب کے مطابق دوستو یہ عمل آپ نے صرف افطاری کے وقت ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی ہم عشاء کے ٹائم کر سکتے ہیں، فجر کے ٹائم کر سکتے ہیں، فلاں وقت میں، کمنٹ میں اس طرح کے پھر بعض لوگ کمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو کو صحیح نہیں دیکھتے، جو آگے پیچھے بگا بگو کر سکپ کر کے دیکھ لیتے ہیں، بس وہ پھر انہوں نے ایسے کمنٹ کرنے ہوتے ہیں۔ دوستو جیسے آپ اچھا کمنٹ کرتے ہیں ہمارا دل خوش ہوتا ہے، دعا نکلتی ہے، اور دیکھیں جب کسی کا ہم دل خوش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی کمنٹ کیا کریں اچھا کیا کریں، کوشش کیا کریں ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں۔ یہ چند منٹوں کی ویڈیو ہوتی ہے لیکن عمل کو سمجھانے کے لیے تھوڑی طویل کرنی پڑ جاتی ہے تاکہ ایک ایک لفظ کر کے بڑے سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اور اس کے بعد عمل مشکل نہیں ہوتا، عمل آسان ہوتا ہے، بڑا مختصر سا، بڑا طاقتور اور بڑی جدوجہد اور کوشش کے بعد یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس لیے دوستو ضرور ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو کیا کریں تاکہ کوئی بھی آپ سے اس کے اندر غلطی نہ ہو، اور غلطی کا ازالہ پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر عمل سے آپ کو محرومیت ملتی ہے، پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے عمل بھی کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے کوئی غلطی نہیں عمل کے اندر کرنی، کوشش کرنی ہے کہ عمل کو اسی کے مطابق کریں، انشاءاللہ پھر دیکھنا رحمتیں اور برکتیں آپ کو کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی سورت کو آپ نے پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ تو میں نے برکت کے لیے درود پاک پڑھا ہے، یہ درود ابراہیم ہے، اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھ لیں، ورنہ جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تعداد کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کرنی، جتنی تعداد بتائی جائے اسی کے مطابق ہی آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ تلاوت کرنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض دوستوں کو فاتحہ کے نام سے نہیں پتا ہوتا کہ فاتحہ سورت کون سی ہے، کیونکہ فاتحہ کے اور بھی 20 نام ہے، اس کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کے اوپر دم کریں تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی مسئلے کے اندر مبتلا ہو، رزق کے لیے اس کی نیت کر کے پڑھے تو اللہ اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے 20 نام ہے، اور جس کے 20 نام ہوں اس کو ہر مقصد کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہو، کوئی بھی جائز حاجت ہو، آپ اس کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورت کے پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، بسم اللہ کے ساتھ اور آخر میں آمین کے ساتھ آپ نے 10 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ تعداد جو میں نے آپ کو مقرر کی ہے اسی کے مطابق، یہ بالکل مختصر سا عمل ہے، یہ آپ تقریباً 3 سے 4 منٹ میں 10 بار پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں 1 منٹ کے اندر 3 بار پڑھی جا سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، تو آپ تقریباً 3 6 اور یہ 3 منٹ کے اندر آپ یا حد 4 منٹ کے اندر آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور سورت اخلاص جو ہے وہ آپ نے دیکھیں، اب جب آپ نے یہ سورت پڑھ لی
یہ 10 بار جب آپ یہ سورت پڑھ لیں گے تو اب درمیان میں وقفہ نہیں دینا، نہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سورت سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر درود پاک نہیں پڑھنا۔ اس کو 10 بار کرنے کے بعد پھر آپ نے دوستو دوسری سورت پڑھنی ہے، اس کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ سورت سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ دوسری سورت ہے، یہ سورت اخلاص، اس کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورت کا مقام اور شان یہ ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 3 بار پڑھتا ہے، اور ماہ رمضان میں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے ایک نیکی کو بڑھا کر کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب 700 گنا تک بھی کر دیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے اگر آپ اخلاص کی نیت سے اگر پڑھتے ہیں تو 10 گنا سے بڑھا کر اللہ 700 گنا تک اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لیکن روزے کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، اس کو کسی ناپ تول میں آپ نہیں لا سکتے۔ تو افطاری کے وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس وقت خاص یہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کے مطابق ہی کیجئے گا۔ اور انشاءاللہ جو شخص اپنا نام دعا میں شامل کروائے گا اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بگڑی بن جائے گی۔ اس لیے یہ خاص وقت میں خاص طریقہ کار کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ایسے غیب کے خزانے آپ کے لیے کھلیں گے، ایسے غیب کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے کہ پھر آپ کو کبھی بھی کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا کہ آپ اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ امیر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، تو ان کے لیے یہ میرا ایک خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ کرتا جائے گا انشاءاللہ اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر میرے استادوں جنہوں نے یہ عمل دیا ان کی روح کو اصالہ ثواب کر دینا ہے، اور اسی طرح آپ نے حضور کی ساری امت کی روح کو اصالہ ثواب کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اسی طرح دوستو آپ نے اس سورت کے بھی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ یہ سورت 3 بار پڑھتا ہے اس کو پورا قرآن پڑھنے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس سورت کو بھی آپ نے 10 بار ہی پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے دوستو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور افطاری کی دعا پڑھے ساتھ ہی اتنے میں افطاری کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ نے ساتھ ہی افطاری کی دعا پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت دعا بھی کر لیں، افطاری کی دعا پڑھ کر آپ روزہ افطار کر لیں۔ انشاءاللہ پورا رمضان اسی طرح معمول میں رکھیں، اور پھر دیکھیں ماہ رمضان کے اندر کیسے آپ امیر ہوتے ہیں، کیسے سخی ہوتے ہیں، اور کیسے آپ کو غیب کے خزانوں سے مال و دولت ملتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔